جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی سے منسوب ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مہینے کو نسبت ہے، اور ہم الحمدللہ میلاد منا کر اب اللہ والوں کی یاد میں اس مہینے کو گزارتے ہیں۔ اب اعتراض کرنے والے میلاد پہ بھی اعتراض کرتے تھے، اب اس مہینے میں اگر ہم اللہ والوں کو یاد کریں تو بھی اعتراض کرتے ہیں، تو ان کا کام وہ کرتے رہتے ہیں، ہمارا کام ہم کرتے رہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر ہم دیکھیں تو نہ جانے کتنے اللہ والوں کا احسان ہمارے زندگیوں پر ہے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک اللہ کا نیک بندہ، ایک اللہ کا ولی جس مقام پر رہتا ہے، جس مقام پر ایک اللہ والے کا گھر ہوتا ہے، اس گھر کے سیدھی جانب 100 گھر اور بائیں جانب 100 گھر، آگے کے 100 گھر اور پیچھے کے 100 گھر پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا۔ اس ایک بندے کی وجہ سے، اس ایک بندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ اللہ اس بندے کو چاہتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی ہے۔ تو اس لیے اڑوس پڑوس والوں پر اتنا اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے کہ 100 گھر اور پھر اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ہر کوئی جانتا ہے کہ دنیا میں ہمارے جیسے گناہ گار، بدکار، خطا کار ہے۔ تو جب گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی قتل کر رہا ہے، کہیں شراب نوشی ہو رہی ہے، کہیں جیسے جھوٹ بولا جا رہا ہے، کہیں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ عذاب نازل کرے اور ان گناہ گار بدکار لوگوں کو ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے اور ہمارے جیسے گناہ گاروں کو، بدکاروں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دیکھتا ہے جو اللہ کے گھروں کو یعنی مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دیکھتا ہے جو اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ان بندوں کو دیکھتا ہے جو راتوں میں اٹھ کے استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ چھوڑ دیتا ہے۔ ورنہ اگر وہ ان نیک بندوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتا ہے، اگر وہ نیک بندوں کا صدقہ ہمیں نہ ملے تو گویا کبھی کہ ہم ختم ہو جاتے ہیں، ہم اتنے بڑے گناہ گار ہیں۔ تو نہیں معلوم کہ کتنے اللہ کے نیک بندوں کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچایا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد معزز سامعین کرام، اللہ والوں کے مجلس میں بیٹھنا اور اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا شقی لہم جلیس، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے، پھر اس کے بعد محروم اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ وجہ کہ اللہ کے اس نیک بندے کی وجہ سے۔ کیوں؟ ان اللہ والوں کے نیک بندوں کی شان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ وہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو کئیوں راتوں میں جیسو راتیں اپنے رکوع اور سجود میں گزار دیتے ہیں، اپنے راتیں جیسو جب ہم شادیوں کے تقاریب میں رہتے ہیں، جب ہم جو ہے دعوتوں میں رہتے ہیں، جب ہم بستروں پہ رہتے ہیں، یا جب ہم جو ٹی وی میں یا سیل فون میں مصروف رہتے ہیں، اس وقت اللہ کے ایسے نیک بندے رہتے ہیں جو قیام اور رکوع اور سجدے میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، ہمارے جیسے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہے کہ ان اللہ کے نیک بندوں کے توسط سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہا ہے، رحمتیں نازل کر رہا ہے، اور پھر کیا فرما رہا ہے کہ کوئی محروم بھی نہیں ہوتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے کوئی محروم نہیں رہتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے پرہیزگار بندوں کی صحبت اختیار کرو، تو تمہاری محرومی دور ہو جاتی ہے، تم اب کسی وجہ سے محروم نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نوازتا ہے، وجہ اس اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے، اللہ کے نیک بندے کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد جو حدیث مبارکہ سے میں نے اپنی آج کی بات شروع کی، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب تم جنت کے باغوں سے جاؤ تو پھل کھا لیا کرو، جب تم اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، کہ تم جب جنت کے باغوں میں سے جاؤ تو پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر جنت کیا چیز ہے اور جنت کے پھل کیا چیز ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت
کہ باغ، جنت کے باغ اللہ والوں کے مجالس ہیں، اللہ والوں کے خانقاہیں ہیں، اللہ والوں کے وہ مقام ہے جہاں اللہ والے موجود ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے پھل کیا ہے؟ کہا کہ حلق الذکر، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہوتا ہے وہ جنت کے پھل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ بیٹھو اور ان کے ذکروں میں، ان کے مجالس میں شامل ہو، وہ جو ذکر کر رہے ہیں تم اس میں شامل ہو جاؤ، تو گویا کہ تم جیسے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے باغوں میں شامل ہو جاؤ گے، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے پھل کھا لو گے۔ جنت دنیا ہے تو دنیا میں ابھی جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، قبر میں جانا پڑتا ہے، اس کے بعد قیامت ہونا، جنت میں یقینی طور پہ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے حجر مبارک سے اپنے ممبر کے درمیان کی جگہ کو کیا فرمایا، یہ ریاض الجنہ ہے۔ تو سرکار کو اختیار ہے کہ جس زمین کو چاہے آپ جنت بنا سکتے ہیں، جس زمین کو چاہے آپ مقام جنت اسے دے سکتے ہیں۔ تو ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نیک امتیوں کے لیے یہ پیغام دیا ہے، نیک امتی جہاں ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور وہ گویا کہ جنت کے باغ ہیں، ان جنت کے باغوں کے پھل اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے لوگوں سے کہا ہے کہ تم ان کی مجلس میں بیٹھنے سے شرماؤ مت، ان کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا ہے، اور ان کی جو مجلس ہوتی ہے وہ جنت کے باغ ہوتے ہیں، اور ان کا پھل کھانا تمہارے لیے گویا ان کے مجلس میں بیٹھ کر ذکر میں شامل ہونا گویا کہ جنت کے پھل کھانے کے برابر ہے۔ تو اسی لیے اللہ والوں کا ذکر کرتے رہنا ہے، اور کیوں کہ اللہ کے والوں کا ذکر ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے، ہمارے لیے عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ بہت سارے احادیث مبارکہ ہے، ایک حدیث مبارکہ میں تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 ابدال ہے، 40 ابدال ہے، 40 ابدال ملک شام میں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان شام کے ملک کے لوگوں کو عذاب سے بچاتا ہے۔ ویسے ہی دنیا میں 300 ابدال اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کے صدقے اللہ بارش برساتا ہے، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ اناج اگاتا ہے، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہیں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ایسے 300 اللہ کے نیک بندے۔ پھر کیا فرمایا کہ اس میں سے جب ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ دوسرے کو بٹھا دیتا ہے، دوسرے کو اس مقام پر بٹھا دیتا ہے۔ تو معزز صاحب اکرام، اسی لیے یہ مہینہ اللہ والوں کا مہینہ سے نسبت ہے، اسے خاص طور پر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے منسوب ہے یہ مہینہ۔ اور پھر اس مہینے میں اکثر پیران پیر کے نام سے جلسے ہوتے ہیں، اور پھر پیران پیر کی 11ویں ہوتی ہے۔ پیران پیر کے لیے جو کچھ جلسے جلوس جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، پکوان کیا جاتا ہے، ان تمام میں اس ارادے سے شامل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسے مجالس میں شامل ہونے کی۔ اور پھر پیران پیر کی شان کیا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المرسلین بنایا، ویسے ہی پیران پیر کو اللہ تعالیٰ نے سید الاولیاء بنایا، ویسے ہی سید الاولیاء بنایا۔ اور پھر اس کے بعد پیران پیر کی شان بڑی ہے، انشاءاللہ ہم اسے آگے سنیں گے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ، آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔